بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم ال کا استعمال سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس لفظ کے شروع میں ال آ جائے تو وہ لفظ اسم یعنی شخص، چیز، جگہ یا اس کی صفت، خوبی یا خامی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسم کے معنی عربی میں نام کے ہوتے ہیں۔ کچھ مثال ہمارے سامنے ہیں، جیسے اللہ، انسان، مسجد، گھر، اور صفات میں اچھا، برا، چھوٹا، بڑا وغیرہ، یہ سب اسم کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیے ال اور تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش جو ہے وہ کسی بھی ایک حرف میں جو ہے وہ جیسے یہاں پہ کتاب کا ایک لفظ ہے ہمارے سامنے، تو کسی بھی لفظ میں جو ہے وہ ہم ایک ساتھ ال اور تنوین کو استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اگر کسی بھی لفظ میں اگر ال کا استعمال ہے تو تنوین نہیں ہوگا، اور اگر اس لفظ پر تنوین ہے تو پھر ال کا استعمال نہیں ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کسی لفظ پر ال کو استعمال کریں گے تو اس لفظ پہ لگے ہوئے جو دو پیش ہیں جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، وہ دو پیش ایک پیش میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کتابن، کسی عام کتاب کی بات ہو رہی ہے، کتابن سے الکتاب، کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح سے بیتن، کوئی گھر، سے البیت، خاص گھر کی بات ہو رہی ہے۔ قلم، کوئی قلم، سے القلم، خاص قلم کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں پر مثالوں سے مزید اس کی مشق کی جا سکتی ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ مزید اس کی مشق کر لی جائے تاکہ چیزیں ذہن نشین ہوتی چلی جائیں۔ یہاں پر مزید کچھ جملے، ان سے آپ کے پاس نئے الفاظ جو ویکیبلری ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے، الفاظوں کا ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم ال کو کس طرح سے استعمال کریں گے۔ جیسے القلم مکسور، ٹھیک ہے۔ اب یہ القلم جو ہے یہ ایک الگ جو ہے وہ لفظ ہے، اور مکسور ایک الگ لفظ ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ القلم، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی ال سے استعمال ہو تو پھر وہاں پہ تنوین جو ہے دو پیش ایک پیش میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس لیے القلم، میم پر ایک پیش، القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، ٹھیک ہے، دروازہ کھلا ہے۔ الکتاب قدیم والقلم جدید، کتاب پرانی ہے اور قلم نیا ہے۔ یہاں پر درمیان میں جو وا کا استعمال ہے، یہ اس کا مطلب عربی میں اور کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم اور استعمال کریں گے تو وہاں پہ ہم واو لکھیں گے۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، مزید اس کی مشق کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ حروف شمسی 14 ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں۔ جب بھی ان 14 میں سے کوئی حرف سے پہلے لام آئے تو اس لام کو پڑھا نہیں جاتا۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ یہ استعمال ہے، جیسے یہاں پر الرحمن، لام نہیں پڑھا گیا کیونکہ را جو ہے وہ حروف شمسی میں شمار ہوتا ہے تو اس سے پہلے لام ہے۔ اسی طرح سے الشمس، الزیتون، والسلام فی التعبود، تو یہ ان سے پہلے، کیونکہ یہ حروف شمسی سے پہلے لام ہے تو یہاں پر لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے حروف قمری، یہ بھی 14 ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات کہ جن حروف قمری سے پہلے لام آ جائے وہاں پہ اس لام کو پڑھا جائے گا، جیسے البصیر، القاریعۃ، العلیم، الودود، الیقین۔ تو یہاں پر اگر آپ اس کو غور کریں تو ہم نے لام کو ادا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا، اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مختلف الفاظ کے ساتھ دوبارہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔